السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہو میرے دوستوں؟ میں ہوں آپ کا اپنا پیارا دوست اسرائیل خان، پھر سے حاضر ہوا ہوں دا ریئل ہسٹری RH چینل لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی داستان. امید ہے یہ داستان آپ کو اچھی لگتی ہوگی. یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اسے لائک، سبسکرائب، کمنٹ، شیئر ضرور کریے گا میرے دوستوں. آج کے کردار میں ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، سیف الدین الملک الصالح اور نور الدین جنگی رحمۃ اللہ علیہ کی بیوہ. لیکن یاد رکھو، اگر ہم نے ان حالات پر قابو نہ پایا تو ہم سب کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور خدا کے حضور بھی رسوائی. دنیا میں تاریخ ہماری قبروں پر لعنت بھیجے گی اور روز محشر وہ شہید ہمیں شرمسار کریں گے جنہوں نے اسلام کی آبرو پر جانیں قربان کی ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب جانیں قربان کر دیں. اس تمہید کے بعد انہوں نے اپنے اعلیٰ حکام کو ہر ایک تفصیل بتائی اور کہا کہ اب انہیں اپنے بھائیوں کے خلاف لڑنا پڑے گا. انہوں نے سب کے چہروں کا جائزہ لیا، کچھ دیر خاموش رہے. سب کے چہروں کے رنگ بدل گئے تھے. انہیں اطمینان ہو گیا کہ یہ حکام ہر صورت حال میں ان کا ساتھ دیں گے. انہوں نے کہا، میرا پہلا اقدام یہ ہے کہ میں اپنی خود مختاری کا اعلان کرتا ہوں. میں اب مرکزی خلافت کا پابند نہیں رہنا چاہتا، لیکن میں یہ اعلان تم سب کی اجازت کے بغیر نہیں کروں گا. مجھے اجازت دیں یا نہ دینے سے پہلے ایک دو پہلوؤں پر غور کر لو. ایک یہ کہ خلافت عملاً ختم ہو چکی ہے. جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ خلیفہ 11 سال کا بچہ ہے. اس پر 3-4 عمرہ نے قبضہ کر رکھا ہے. یہ عمرہ صلیبیوں کے دوست ہیں، لہٰذا یہ آپ کو سمجھنے میں دیر نہیں لگنی چاہیے کہ خلافت صلیبیوں کی گود میں چلی گئی ہے. اب ہماری ٹکر خلافت کے خلاف ہے. اگر تم خود مختار اور آزاد نہیں ہوتے تمہیں خلیفہ کے حکم ماننے پڑیں گے، اور یہ حکم سلطنت اسلامیہ کے لیے تباہ کن ہوگی. کیا ان حالات میں یہ اقدام سیاہ نہیں ہوگا کہ میں مصر کے خلافت سے آزاد کر دوں اور اس کے بعد تمہارا ہر قدم ایسا آزادانہ ہو جو اسلام کی بقا کے لیے ضروری ہو؟ کیا آپ خلافت کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں؟ ایک سالار نے پوچھا. سلطان ایوبی نے جواب دیا، میں نے ابھی فیصلہ نہیں کیا. کل پرسوں تک میرے وہ ایلچی واپس آ جائیں گے جنہیں میں نے عمرہ کی طرف بھیج رکھا ہے. اگر مجھے جنگی کارروائی کا فیصلہ کرنا پڑا تو گریز نہیں کروں گا. آپ مصر کو خود مختار مملکت قرار دیتے ہیں، ایک حاکم نے کہا. ہم 11 سال کے بچے کو خلیفہ تسلیم نہیں کر سکتے. سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا، تو کیا تم سب مجھے سلطان مصر تسلیم کرو گے؟ تمام حاضرین نے بیک زبان کہا کہ وہ اسے سلطان مصر تسلیم کرتے ہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی وقت خود مختاری کا اعلان کر دیا اور مصر کو آزاد مملکت قرار دے دیا. اس اعلان کے ساتھ ہی اسے اسی وقت قانون کے مطابق سلطان کا خطاب مل گیا. سلطان ایوبی نے کہا، میں امت رسول اللہ کا نہیں، میدان جنگ کا بادشاہ ہوں. تم نے دیکھا ہے کہ میں صلیبیوں کے لشکر کے درمیان گھومتا پھرتا رہا ہوں. میں نے 10 جابازوں سے 10 ہزار لشکروں کو تحت و بالا کیا ہے. مگر اپنے بھائیوں کے خلاف جنگ کی سوچتا ہوں تو تمام جنگی چالیں ذہن سے نکل جاتی ہے. میری تلوار نیام سے باہر نہیں آتی. مجھے اور تم سب کو یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ ہم آپس میں لڑیں اور صلیبی تماشا دیکھیں. ایک سالار نے کہا، یہ تماشا ہمیں دکھانا ہی پڑے گا سلطان محترم. اگر اپنے بھائیوں پر الفاظ کا اثر نہ ہوا تو تلوار استعمال کرنی ہی پڑے گی. ہم میں سے کوئی بھی خلافت کی غدی کا خواہش مند نہیں. ہم جو کچھ کریں گے اسلام کی خاطر کریں گے، ذاتی مفاد کی خاطر نہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سے پہلے 2 ایلچی دمشق، حلب، موصل اور 2-3 ریاستوں کے عمرہ کی طرف بھیج رکھے تھے. انہوں نے سب کو طویل پیغام بھیجا تھا جس میں انہوں نے سب کو صلیبی خطرے سے آگاہ کیا اور انہیں متحد ہونے کی تلقین کی تھی. انہیں اسلامی وحدت کا قائل کرنا چاہتے تھے. دونوں ایلچی مایوس واپس آ گئے. کسی ایک بھی امیر نے اس سے پیغام کو قبول نہیں کیا تھا، بلکہ بعض نے مذاق اڑایا تھا. ایلچیوں نے سلطان ایوبی کو بتایا کہ وہ سب سے پہلے خلیفہ کے دربار میں گئے، پیغام پیش کیا تو خلیفہ نے خود پڑھنے کی بجائے ان عمرہ کے حوالے کر دیا جن کے ہاتھوں میں وہ کٹ پتلی بنا ہوا تھا. انہوں نے ہی اسے خلافت کی گدی پر بٹھایا تھا. ان عمرہ
عمرہ نے سلطان ایوبی کا پیغام پڑھا، آپس میں خسر فسر کی، اور ایک نے خلیفہ سے کہا کہ صلاح الدین ایوبی صلیبیوں کے خلاف جنگ کا بہانہ کر کے تمام مسلمان ریاستوں کو ایک ریاست بنانے کی سوچ رہا ہے، اس کے بعد وہ اس ریاست کا حکمران بنے گا۔ دوسرا امیر بول پڑا، اس نے بھی 11 سال کی عمر کے خلیفہ کو سلطان ایوبی کے خلاف بھڑکایا اور کہا، آپ اسے حکم دے سکتے ہیں کہ جنگ کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ صرف خلیفہ کر سکتا ہے۔ اگر صلاح الدین ایوبی خلیفہ کے حکم عدولی کرے تو آپ اسے معزول کر کے واپس بلا سکتے ہیں، مصر کی عمارت کسی اور کے حوالے کی جا سکتی ہے۔ کمسن خلیفہ نے ایلچیوں کو یہی حکم دیا اور کہا، صلاح الدین ایوبی سے کہنا کہ وہ ہمارے حکم کا انتظار کرے، یہ فیصلہ ہم کریں گے کہ اسلامی وحدت ضروری ہے یا نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس جو فوج ہے اس میں نور الدین جنگی مرحوم کے بھیجے ہوئے بہت سے دستے ہیں۔ ایک امیر نے خلیفہ سے کہا، اسے حکم بھیجا جائے کہ وہ دستے واپس بھیج دے، اسے اپنی مرضی سے فوج کے استعمال کی اجازت نہیں ملنی چاہیے۔ اسے کہنا کہ وہ دستے سوار اور پیادہ جو اسے خلافت کی طرف سے دے دیے گئے تھے وہ واپس کر دے۔ خلیفہ نے کہا، اور تم لوگ اب جا سکتے ہو۔ اور ایوبی سے کہنا کہ آئندہ خلیفہ کو اس قسم کے پیغام بھیجنے کی جرات نہ کرے۔ ایک اور امیر نے کہا، ایلچیوں نے سلطان ایوبی کو بتایا کہ وہ دوسرے عمرہ کے پاس گئے، سب نے پیغام کا مذاق اڑایا، بعض نے سلطان ایوبی کے خلاف توہین آمیز الفاظ بھی کہے۔ ایلچی واپس آ گئے، سلطان ایوبی کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہ آئی، جیسے انہیں پہلے سے ہی معلوم تھا کہ اسی طرح کے جواب ملیں گے۔ انہیں دراصل علی بن سفیان کا انتظار تھا، جسے انہوں نے خفیہ دمشق بھیج رکھا تھا۔ فوجی جاسوس اور سراغ رسانی کا یہ ماہر اپنے ساتھ کم و بیش 100 لڑاکا جاسوس لے کر دمشق گیا تھا۔ یہ لوگ تاجروں کے قافلے کی صورت میں تاجروں کے بھیس میں گئے تھے۔ سلطان ایوبی کو ان کی بھی کوئی اطلاع نہیں ملی تھی۔ نور الدین جنگی کی وفات کی اطلاع کے فوراً بعد سلطان ایوبی کو یہ اطلاع ملی کہ امیروں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ اطلاع بھیجنے والا کوئی معمولی سا انسان نہیں تھا، بلکہ خود نور الدین جنگی رحمت اللہ علیہ کی بیوی تھی، جو نئے خلیفہ کی ماں تھی۔ انہوں نے خفیہ طور پر اپنا ایک قاصد قاہرہ کی طرف دوڑا دیا تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کو تمام حالات بتائے جو نور الدین جنگی کی وفات کے بعد وہاں پیدا ہو گئے تھے۔ اس نے سلطان ایوبی کو کہلا بھیجا تھا، اب اسلام کی آبرو آپ کے ہاتھ میں ہے، میرے کمسن بیٹے کو خلیفہ بنا دیا گیا ہے، لوگ میرا احترام کرنے لگے ہیں کیونکہ میں خلیفہ کی ماں ہوں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میں خوش قسمت ماں ہوں، مگر میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ میرے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا گیا بلکہ مجھ سے بیٹا چھین لیا گیا ہے۔ سیف الدین امیر موصل نے اور دوسرے تمام امیروں نے میرے بیٹے کے گرد گھیرا ڈال دیا ہے۔ میرے خاوند کے بھتیجوں نے بھی خود مختاری کا اعلان کر دیا ہے۔ اگر ان امیروں کا آپس میں اتحاد ہوتا تو میں اتنی پریشان نہ ہوتی۔ یہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں۔ اگر آپ کہیں تو میں اپنے ہاتھوں اپنے بیٹے کو قتل کر دوں، لیکن اس کے نتائج سے ڈرتی ہوں۔ آپ آ جائیں۔ یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ کس طرح آئیں گے اور کیا کریں گے۔ میں آپ کو خبردار کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اس طرف توجہ نہ دی یا وقت ضائع کیا تو قبلہ اول پر تو صلیبی قابض ہیں ہی، خانہ کعبہ پر بھی ان کا قبضہ ہو جائے گا۔ کیا ان لاکھوں شہیدوں کا خون رائے گا جائے گا جنہوں نے نور الدین جنگی کی اور آپ کی قیادت میں جانیں قربان کیے؟ آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے زیر اثر کیوں نہیں رکھتی؟ میں اس کا جواب دے چکی ہوں۔ عمرہ نے میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا ہے۔ اپنے باپ کی وفات کے بعد وہ صرف ایک بار میرے پاس آیا تھا۔ وہ میرا بیٹا لگتا ہی نہیں تھا، اسے شاید حشیش پلائی گئی تھی۔ وہ بھول چکا ہے کہ میں اس کی ماں ہوں۔ بھائی صلاح الدین ایوبی چلتی جاؤ، دمشق کے لوگ آپ کا استقبال کریں گے۔ مجھے اسی قاصد کی زبانی جواب دیں کہ آپ کیا کریں گے یا کچھ بھی نہیں کریں گے۔ سلطان ایوبی نے قاصد کو اسی وقت بھیج دیا تھا۔ انہوں نے نور الدین جنگی کی بیوہ کو یقین دلایا کہ وہ بڑا سنگین اقدام کریں گے، لیکن سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں گے۔ قاصد کو واپس بھیجنے کے فوراً بعد سلطان ایوبی نے علی بن سفیان کو دمشق، موصل، حلب، یمن اور تمام تر اسلامی علاقوں میں جا کر وہاں کا جائزہ لینے کے لیے کہا۔ یہ کوئی سرکاری نوعیت کا دورہ نہیں تھا۔ علی بن سفیان کو جاسوسوں کے انداز سے بہروپ میں وہاں جانا تھا
اس کا کام یہ تھا کہ معلوم کرے کہ مسلمان عمرہ جو خود مختاری کا اعلان کر چکے ہیں کیا ارادے رکھتے ہیں، صلیبیوں کے ساتھ ان کا رابطہ ہے یا نہیں، خلیفہ کی فوج کا رجحان کیا ہے، کیا اس فوج کو خلیفہ کے ایسے احکام کے خلاف ورزی کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے جو اسلام کے لیے نقصان دہ اور دشمن کے لیے سود مند ہو، فائدہ مند ہو۔ اور علی بن سفیان کو یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ ان علاقوں کے عوام کے جذبات اور نظریات کیا ہیں، اور کیا فدائی بھی حسن بن صباح کے گروہ کو فدائی کہتے ہیں خلیفہ کے ساتھ مل گئے ہیں۔ یہ جائزہ بھی لینا تھا کہ سلطان ایوبی دمشق یا کسی اور مسلمانی علاقے پر فوج کشی کریں تو وہاں کے عوام کا رد و عمل کیا ہوگا۔ سلطان ایوبی کی کامیابی کا راز یہی تھا کہ وہ اندھیرے میں نہیں چلتے تھے، انہیں جہاں جانا ہوتا اپنے جاسوسی کے نظام کے ذریعے وہاں کے احوال و قوائف، دشواریوں اور خطروں کا جائزہ لے لیتے تھے، جیسا کہ پہلے کہانیوں میں میں بتا چکا ہوں کہ ان کا جاسوسی کا نظام بہت تیز اور ہوشیار تھا۔ ان کے جاسوس جہاں اداکاری اور بہروپ ڈالنے کی مہارت رکھتے تھے وہاں وہ ماہر چھاپا مار، گوریلے اور کمانڈو بھی تھے، اس لیے انہیں لڑاکا جاسوس کہا جاتا تھا۔ وہ بغیر ہتھیاروں کی لڑائی کے بھی ماہر تھے۔ علی بن سفیان کو خدا نے جاسوسی اور سراغ رسانی کا وصف پیدائش کے ساتھ ہی عطا کیا تھا۔ اب نور الدین جنگی کی وفات کے بعد اسلامی مملکت کے حالات مخدوش ہو گئے اور صلیبی خطرے سر پر آ گئے، تو انہیں سلطان ایوبی کے اس حکم کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ کہاں اور کس طرح کیسے حالات کا جائزہ لینا ہے اور یہ جائزہ کس طرح لینا ہے، انہیں معلوم تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اس کی لائی ہوئی رپورٹ کے مطابق کوئی کارروائی کریں گے اور یہ کارروائی بقائے اسلام کے لیے بہت ضروری ہوگی۔ یہاں میں تاریخ کو تھوڑا پیچھے لے جاتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ جب علی بن سفیان قاہرہ سے روانہ ہوا تھا اس نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اپنے لڑاکا جاسوسوں میں سے کم و بیش 100 افراد کو منتخب کیا، انہیں مشن بتایا اور کہا کہ اسلام کی آبرو ان سے بہت بڑی قربانی مانگ رہی ہے اور اس مشن میں انہیں اپنی مہارت کا پورا استعمال کرنا ہے۔ انہیں 100 آدمیوں کو تاجروں کا لباس پہنایا گیا۔ علی بن سفیان مصنوعی داڑھی کے ساتھ قافلے کا سردار بنا، مصنوعی کا مطلب ڈپلیکیٹ۔ انہوں نے اونٹوں پر مختلف اقسام کا سامان لادایا جو انہیں دمشق وغیرہ کی منڈیوں میں بیچنا اور اس کے بدلے وہاں سے سامان لانا تھا۔ ان کے ساتھ بہت سے اونٹ اور چند ایک گھوڑے تھے۔ تجارتی سامان میں اس پارٹی نے تلواریں اور برچھیوں جیسے ہتھیار چھپا رکھے تھے۔ اس میں آتش گیر مادہ بھی تھا اور آگ لگانے کا دیگر سامان بھی۔ یہ قافلہ رات کے وقت قاہرہ سے روانہ ہوا اور طلوع سحر تک بہت دور نکل گیا۔ کچھ دیر آرام کر کے قافلہ پھر روانہ ہوا۔ علی بن سفیان بہت جلدی منزل پر پہنچنا چاہتے تھے، سورج غروب ہو گیا تو بھی انہوں نے قافلے کو نہ روکا۔ رات خاصی گزر چکی تھی جب ایک بڑی موزوں جگہ آ گئی۔ یہ سرسبز خطہ تھا اور وہاں نیچے چٹانیں بھی تھی، ظاہر ہے کہ وہاں پانی بھی تھا۔ قافلہ آرام اور پانی کے لیے رک گیا۔ یہ لوگ تاجر نہیں فوجی تھے، ان کی ہر حرکت میں ڈسپلین تھا، احتیاط تھی اور ٹریننگ کے مطابق وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے۔ اونٹ اور گھوڑے بھی ایسے تربیت یافتہ تھے کہ انسانوں کی طرح خاموش تھے۔ علی بن سفیان نے چٹانوں اور ٹیلوں کے اندر جانے کی بجائے باہر ہی پڑاؤ کیا۔ فوجی دستوں کے مطابق 2 آدمیوں کو پانی کی تلاش کے لیے بھیجا گیا۔ سب نے ہتھیار نکال لیے تھے کیونکہ ان دنوں سفر میں 2 خطرے تھے، ایک خطرہ صحرائی ڈاکوؤں کا تھا اور دوسرا صلیبیوں کے چھاپا مار دستوں کا۔ ان کے دستے دراصل ڈاکو ہی تھے جو مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹتے پھرتے تھے۔ 2 آدمی اس خطے کے اندر چلے گئے، انہیں یہ بھی دیکھنا تھا کہ یہاں دشمن کے چھاپا ماروں یا گشتی دستوں نے قیام نہ کر رکھا ہو۔ کچھ دور اندر گئے تو کہیں روشنی کا دھوکہ سا ہوا، وہ آگے گئے اور ایک ٹیلے پر چڑھ گئے۔ انہیں بڑی اچھی جگہ نظر آئی جو میدانی سی تھی، وہاں پانی بھی تھا، ہریالی بھی تھی اور کھجور کے درخت بھی تھے۔ وہاں 2 مشالیں جل رہی تھی، ان کی روشنی میں انہیں 6-7 آدمی اور 4 لڑکیاں نظر آئی، بہت خوبصورت لڑکیاں تھیں۔ انہوں نے آگ بھی جلا رکھی تھی جس پر وہ گوشت بھون رہے تھے اور پیالیوں میں وہ کچھ پی رہے تھے جو شراب بھی ہو سکتی تھی۔ ذرا پرے گھوڑے اور 3-4 اونٹ بندھے تھے، بہت سارا سامان بھی ایک طرف پڑا تھا۔ علی بن سفیان کے دونوں آدمی چھپ کر قریب چلے گئے۔ رات کی سکوت میں ان لوگوں کی باتیں صاف سنائی دے رہی تھی۔